درس پنجاوی کے منطق استاد وسیم سبحانی 19 اردیبہشت 1400 مدرسہ علمیہ ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کلیات خمسہ کے بیان میں تھی کہ تقریباً مطالب کلیات خمسہ کے بارے میں بیان ہوئے، چھوٹے چھوٹے مطالب جو کلیات خمسہ کے بحث کی تکمیل کے لیے ہیں، کچھ فوائد، کچھ نکات، کچھ تنبیہات کہ جو کلیات خمسہ کے بحث کو اور زیادہ آپ کے لیے واضح کرے، ان نکات کو بیان کر رہے تھے۔ من جملہ ان مطالب میں سے ایک مطلب مسئلہ صنف ہے۔ صنف کی تعریف آسان لفظوں میں کل کلی اخص من النوع، ہر وہ کلی جو نوع سے کیا ہو، خاص تر ہو، ہر وہ کلی جو نوع سے خاص تر ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ کلی جو نوع کو مختلف اقسام میں تقسیم کرے، ایسی کلی جو نوع کو مختلف انواع میں تقسیم کرتی ہے، مختلف اقسام میں، انواع نہ اصناف میں۔ مثلا انسان نوع ہے نا، پاکستانی ایک ایسی کلی ہے جو نوع انسان کو تقسیم کرتی ہے کہ آگا انسان یا پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے، اور یہ پاکستانی ایسی کلی ہے جو نوع سے اخص ہے۔ پاکستانی انسان سے اخص ہے نا، کیونکہ انسان عام ہے، ہو سکتا ہے پاکستانی، ہو سکتا ہے ایرانی ہو سکتا ہے یورپین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پاکستانی یعنی انسان، ہاں ٹھیک ہے، پاکستانی اخص ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلو پاکستانی انسانون لیکن بعض الانسان لیس بپاکستانی۔ بس صنف کی تعریف یہ ہے، جیسے فصل جنس کو مختلف انواع میں تقسیم کرتی ہے، ایسے صنف نوع کو مختلف اصناف میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ جو آپ تعبیر سنتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، ایک مرتبہ تقسیم کو آپ کہتے ہیں انواع کی طرف تقسیم۔ کس کی طرف؟ انواع کی طرف تقسیم۔ انواع کی طرف تقسیم فصل کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک فصل آ کر جنس کو مختلف انواع میں تقسیم کرتی ہے، اور صنف آ کر نوع کو مختلف اصناف میں تقسیم کرتی ہے۔ کس میں؟ اصناف، مختلف صنفوں میں۔ صحیح نہیں لکھ رہا، ایسے ہے نا، ایک بنے گا، بنے گا، یہ یوں بنے گا، چلو ٹھیک ہے بھیا، اصناف سمجھ لیں۔ صحیح ہے کہ ایک صنف آ کر نوع کو مختلف اصناف میں تقسیم کرتی ہے، وہ مطلب یہی ہے، سے زیادہ نہیں ہے، پہلی چیز نہ جانی۔ روشن ہوا مطلب؟ الصنف تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن انواع جنسه۔ بلے استاد یہ صنف اصناف میں تقسیم کرتی، تو خود اس صنف اور اصناف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نا، میں نے کہا کہ صنف یعنی وہ کلی، اس سے مختلف اصناف بنتی ہیں، نوع کو مختلف اصناف میں لاتی ہے۔ اگر پاکستانی کیا کر رہی ہے، یہ مثلا انسان کو مختلف اصناف میں تقسیم کر رہی ہے، ڈھال رہی ہے، ایک صنف پاکستانی، ایک صنف ایرانی، ایک صنف فلاں۔ لفظ میں اتنا مواخذہ نہ کریں، جیسے تعبیر کریں آپ اس کو۔
لیکن اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ صنف ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے. صنف ذاتی نہیں ہے. درست ہے وہ؟ تقدم ان الفصل یقوم النوع، پہلے گزر چکا کہ بے تحقیق فصل یقوم النوع، نوع کو قوام دیتی ہے. وَيُمَيِّزُهُ، یمیزو کے فاعل کی ضمیر فصل کی طرف، ہو کی ضمیر نوع کی طرف مفعول والی. یمیزُهُ یعنی وہ فصل تمییز دیتی ہے، ہو یعنی اس نوع کو، ان انواع جنس ہی، اپنی جنس کے انواع سے. فصل اپنی نوع کو جدا کرتی ہے ان انواع سے جو انواع اس کے ساتھ جنس میں شریک ہیں. ناطق انسان کو جدا کرتا ہے ان انواع سے جو انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہیں. پہلے کہہ چکے ہیں یہ مطلب کافی مرتبہ. ای یقسم ذالک الجنس، یعنی وہ فصل اس جنس کو تقسیم کرتی ہے. ناطق آ کر حیوان کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. او فکل، ہم جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، یا یوں کہو او ینوع الجنس، یا فصل جنس کو نو کرتی ہے. فصل جنس کو نو کرتی ہے، بھلے ایسے ہی. اما الخاصۃ فانها لا تقوم الکلی الذی تختص به، لا تقوم قطعا. اما الخاصہ، لیکن خاصہ، فانها یعنی بے تحقیق یہ خاصہ، لا تقوم الکلیہ اس کلی کو قوام نہیں دیتا. کون سی کلی؟ الذی وہ کلی کہ تختص وہ خاصہ مخصوص ہے بھی اس کلی کے ساتھ. جس کلی کے ساتھ خاصہ مخصوص ہے اس کو قوام نہیں دیتا. قوام نہیں دیتا یعنی اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. درست ہے وہ؟ لا تقوم قطعا یقیناً اس کو قوام نہیں دیتا. الا مگر ایک کام ہے، انہا تمیزہ عن غیرہ، انہا یعنی خاصہ، مگر یہ کہ وہ خاصہ تمیزہ وہ خاصہ اس کلی کو جدا کرتا ہے، ان غیرہ اپنے غیر سے. ہو کی ضمیر کلی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بے عبارت اخری، آغا خاصے اور فصل میں دو چیزوں کو مد نظر رکھے، ایک چیز میں مشترک ہے، ایک چیز میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. فصل کے دو کام ہیں، ایک فصل اپنی نوع کو قوام دیتی ہے اور نوع کو تمیز دیتی ہے. فصل نوع کو قوام دیتی ہے اور نوع کو تمیز دیتی ہے. خاصہ اس کلی کو قوام نہیں دیتا لیکن تمیز دیتا ہے. یعنی خاصہ اور فصل اس بات میں شریک ہے کہ جس کے ساتھ مخصوص ہے اس کو جدا کرتے ہیں، تمیز دیتے ہیں. تمیز دینے میں دونوں شریک ہے. باقی فصل ذات میں شامل ہے، خاصہ ذات میں شامل نہیں ہے. ای انہا تقسم ما فوق ذالک الکلی فَيَّ كَالْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ فِي كَوْنِهَا تُقَسِّمُ الْجِنْسَ. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خاصہ اس کلی کو تمیز دیتا ہے، جدا کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی انہا یعنی یہ خاصہ تقسم تقسیم کرتا ہے ما فوق ذالک الکلی، جو اس کے اوپر کلی ہے، اس خاصے کے اوپر جو کلی ہے، صحیح ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. دیکھیں ما فوق ذالک الکلی، اس کلی کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان تمام کو تقسیم کر دیتا ہے. مثلا خاصہ کس کلی کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. صحیح ہے. اب انسان کے اوپر جتنی بھی کلیات ہیں ان سب کو تقسیم کرتا ہے. خاصہ
کس کلی کے ساتھ مخصوص ہے؟ انسان کے ساتھ مخصوص ہے. انسان کے اوپر جتنی بھی کلیات ہیں نا یہ ذائق ان کو تقسیم کرے گا. حیوان یا ذائق ہے یا غیر ذائق ہے, جسم نامی یا ذائق ہے یا غیر ذائق ہے, ایسے کرے گا تقسیم. دیکھیے درست ہے خود بخود, کیونکہ جب ایک نوع کے ساتھ مخصوص ہے, ایک کلی کے ساتھ مخصوص ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس نوع کی جو اجناس وغیرہ ہیں وہ خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی نا. جب یہ ایک نوع کے ساتھ مخصوص ہے تو دوسری نوع کے اندر نہیں ہوگا, کارن اس کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگا. حیوان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوان اما ذائق و اما غیر ذائق ہے, اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں. لیکن حیوان تو ذائق ہوتا ہی نہیں ہے, انسان ہوتا ہے وہ حیوان. وہ تو حیوان ہے نا, انسان بھی تو حیوان ہے نا, منطقی حیوان. وہ کیا کہا تھا ہم نے کہ قانون بیان کیا تھا نا چند دن پہلے آپ کو, کلیات خمسہ کے آخر میں ہم نے ایک قانون آپ کو بتایا تھا, اگر آپ کے ذہن میں ہو, مقسم اور مقوم کے حوالے سے. ہاں وہاں پر کیا کہا تھا, قاعد عامہ کیا بیان کیا تھا, مقوم العالی مقوم السافل ولا اکثر. لیکن ادھر سے کیا تھا, مقسم السافل مقسم العالی. ہر وہ جو سافل کو تقسیم کرے وہ عالی کو بھی تقسیم کرے گا. کلو مقسم للسافل یا مقوم سافل مقسم العالی, ایسے ہے. تو اگر انسان حیوان کو تقسیم کر رہا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی ہوں گے ان کو بھی تقسیم کرتا جائے گا. فَإِيَّ كَالْفَصْلِ, پس یہ خاصہ فصل کی مانند ہے, من هذه الناحیہ, اس اعتبار سے کہ فی کونہا تقسم الجنس, کہ فصل کیا کر رہی تھی, فصل کی طرح تقسیم کرنے میں فقط. درست ہے, جیسے فصل بھی تقسیم کر رہی تھی جنس کو, خاصہ بھی جنس کو تقسیم کرتا ہے. فرق یہ کہ فصل مقوم ذاتی ہے, خاصہ مقوم ذاتی نہیں ہے. باقی جنس کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے جیسے خاصہ تقسیم کرتا ہے, جیسے فصل تقسیم کرتی ہے, ویسے خاصہ بھی تقسیم کرتا ہے. فَإِيَّ, یعنی یہ خاصہ کل فصل, فصل کی طرح, من هذه الناحیہ, اس اعتبار سے. کہ کس اعتبار سے, کہ فی کونہا تقسم الجنس, اس بات میں کہ یہ خاصہ آ کر جنس کو تقسیم کرتا ہے. وَتَزِيدُ عَلَيْهِ, اور نہ فقط یہ کہ خاصہ جنس کو تقسیم کرتا ہے بلکہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. وَتَزِيدُ عَلَيْهِ, اور یہ خاصہ فصل پر زیادتی رکھتا ہے. کس بات میں زیادتی رکھتا ہے, کہ بِأَنَّهَا تُقَسِّمُ الْعَرَضَ الْعَامَّ أَيْضًا, خاصہ فقط حیوان کو تقسیم نہیں کرتا, ماشی کو بھی تقسیم کرتا ہے. الماشی اما ذائق و اما غیر ذائق. درست ہے. چرا شبہ اشکال نمی کنی, اشکال پلٹ کر کریں کہ فصل بھی عرض عام کو تقسیم کرتا ہے مگر ناطق ماشی کو تقسیم نہیں کرتا. الماشی اما ناطق و اما غیر ناطق نا. بھئی عرض عام کو جس طریقے سے خاصہ تقسیم کر سکتا ہے اسی طریقے سے فصل بھی تقسیم کر سکتی ہے. چرامی کی وتزید علیہ, وتزید علیہ, اور خاصہ فصل پر زیادتی رکھتا ہے, اضافہ رکھتا ہے. کس بات میں, کہ بِأَنَّهَا تُقَسِّمُ الْعَرَضَ الْعَامَّ أَيْضًا, کہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. بھی یعنی کیوں, جس طریقے سے جنس کو تقسیم کرتا ہے اس طریقے سے عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. درست ہے. ہاں آپ نے کر لیا استاد اشکال, اشکال وارد ہے, کیا کروں, جواب نہیں ہے. صحیح ہے اشکال, یعنی غلط نہیں ہے اشکال. کل موجود لافی موضوع, ایسے ہی یعنی توجی کیوں کریں, اگر بات درست نہیں ہے درست نہیں ہے, دیکھیے بیجا بیٹھ کر توجی کیا کریں نا. کل موجود لافی موضوع, جس طریقے سے یہ الموجود لا فی الموضوع یہ خاصہ ہے, درست ہے. مگر یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں, آغا کی شاید مثال دینے سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا جو جنس عالی ہے اس کے لیے خاصہ
جیسے یہ مثال خود دے رہے الموجود لا فی موضوع، پہلے بیان کیا کہ یہ جوہر کے لیے خاصہ ہے. اب جوہر کے لیے جو عرض عام ہے، جوہر کے لیے جو عرض عام ہے اس کو خاصہ تقسیم کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن جنس عالی کے لیے فصل وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جنس عالی کے لیے تو جنس نہیں ہے. مالا جنس لا فصل لا. تو پھر ہو سکتا ہے ایک مورد میں ایسے ہو کہ یعنی وہاں پر خاصہ ہو اور وہ خاصہ اس کے عرض عام کو تقسیم کرتا ہو، لیکن فصل وہاں پر تقسیم نہیں کرتی کیونکہ سال باب انتفاع موضوع ہے، کیونکہ فصل ہے ہی نہیں. پھر بھی ایسے، لیکن اتنا زیادہ جچتا نہیں ہے. تو جی مطلب تو روشن ہے نا، مطلب کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب روشن ہے کہ آپ مظفر کہہ رہے ہیں کہ بابا فصل جس طریقے سے جنس کو تقسیم کرتی ہے، خاصہ بھی جنس کو تقسیم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خاصہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مظفر. یہ بات تو ٹھیک ہوگی نا استاد، جب یہ تزید والے کی کہہ رہے ہیں تو یعنی ایک وہاں پر فصل ہی نہیں ہے نا، وہاں پر فصل ہے ہی نہیں. وہ میں نے توجہ کی درست ہے، لیکن وہاں پر تو فصل ہے ہی نہیں، مثال باب انتفاع موضوع ہے. فصل ہو اور اس کے عرض عام کو تقسیم نہ کرے، ایسی مثال لے کر آئے. ایسی مثال نہیں ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا استاد. ہاں ضرورت نہیں ہے نا استاد. تو پھر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خاصے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. خب فصلہ مامین کاروں میں کنے، اگر باشے، اگر نہ باشے کہ دیگه سال باب انتفاع موضوع ہے، اگر نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہے. اگر ہوگی تو وہ بھی تقسیم کرے گی. کل موجود لا فی موضوع ان کے الذی یقسم الموجود، کہ بقول ان کے کہ خود مفہوم موجود عرض عام ہے کس کے لیے؟ جوہر کے لیے. کیونکہ موجود جوہر بھی ہو سکتا ہے، عرض بھی ہو سکتا ہے. جوہر کے مقابلے میں جو عرض ہے وہ بھی موجود ہے. الذی یقسم الموجود الی جوہر و غیر جوہر، کہ یہ الموجود لا فی موضوع ان خاصہ ہے جو موجود کو تقسیم کرتا ہے جوہر اور غیر جوہر کی طرف. کیونکہ ایک موجود ایسا ہے جو کسی موضوع میں ہوتا ہے، اور ایک موجود ایسا ہے جو کسی موضوع میں نہیں ہوتا بلکہ مستقل ہوتا ہے. درست ہے. اپنے وجود میں خارج میں کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے یا خارج میں کسی چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اگر وابستہ ہو تو عرض، اگر وابستہ نہ ہو تو جوہر. تمام شد. وتزید علیہ ایضاً بأنہا تقسم کذالک النوع. آغا فصل سے زیادہ اضافہ خاصے میں یہ پایا جاتا ہے، اگر خاصہ غیر شاملہ ہو تو وہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے. دقت کرنے کیا عرض کر رہا ہوں؟ خاصہ اگر غیر شاملہ ہو، غیر شاملہ ہو یعنی کیا؟ یعنی تمام افراد کو شامل نہ ہو تو وہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے. لیکن فصل کبھی بھی نوع کو تقسیم نہیں کرے گی. اب ایسے تھوڑی ہے کہ فصل کسی نوع کی ہو، وہ بعض افراد کے لیے ہو، بعض افراد کے لیے نہ ہو، نہ میشے دیگے. لیکن خاصہ ہو سکتا ہے اگر خاصہ غیر شاملہ ہو تو. وتزید علیہ، اور فصل پر خاصہ اضافہ رکھتا ہے اس چیز میں بھی. وتزید علیہ، اس فصل پر اضافہ رکھتا ہے ایضاً، کس طریقے سے؟ بأنہا تقسم کذالک النوع، یہ خاصہ اسی طریقے سے تقسیم کرتا ہے نوع کو بھی. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے عرض یہ عام کو تقسیم کر رہا تھا اسی طریقے سے نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے. لیکن وذالک عندما تختص ببعض افراد النوع، لیکن یہ اس صورت میں نوع کو تقسیم کرے گا جب وہ خاصہ مخصوص ہو، خاص ہو نوع کے بعض افراد کے ساتھ، یعنی خاصہ غیر شاملہ. کما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا. کالشاعر، جیسے شاعر بالفعل. خب شاعر بالفعل خاصہ غیر شاملہ ہے. المقسم للانسان،
انسان کو تقسیم کرتا ہے دو قسموں میں، یا انسان شاعر ہے بالفعل یا انسان شاعر نہیں ہے بالفعل، بھلے دیگے، اور شاعر ہونا خاصہ ہے۔ شاعر، شعور، شعر، ان سب کا ایک مادہ ہے نا۔ شعر کہتے ہیں بال کو، بہت زیادہ باریک ہوتا ہے نا، بال بہت زیادہ باریک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شاعر بھی بہت زیادہ باریک بین ہوتا ہے، لطیف مزاج کا ہوتا ہے، بہت زیادہ باریک بین ہوتا ہے۔ اور اسی سے شعور بھی ہے کہ جو انسان باریک بین ہو، صحیح ہے، شاعر ایسے ہوتا ہے۔ وَهَذَا التَّقْسِيمُ لِلنَّوْعِ يُسَمَّى فِي اصطلاح المنطقیین تصنیفاً، اور یہ والی تقسیم یعنی خاصہ غیر شاملہ جو نوع کو تقسیم کرتا ہے، اس تقسیم کو منطق کی اصطلاح میں تصنیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تصنیف کہتے ہیں، تصنیف کہتے ہیں۔ وَكُلُّ قِسْمٍ مِّنَ النَّوْعِ يُسَمَّى صِنْفًا، اور جو قسم بنے گی نوع کی اس کو صنف کہا جائے گا۔ بس خلاصہ کیا ہوا؟ کُلُّ کُلِّیٍ اخص من النوع، ہر کلی کے جو نوع سے اخص ہو یہ صنف ہے، ہر کلی جو نوع سے کیا ہو؟ اخص ہو۔ وَيَشْتَرِكُ مَعَ بَاقِي أَصْنَافِ النَّوْعِ فِي تَمَامِ حَقِيقَتِهَا، اور وہ کلی اپنی نوع کی بقایا اصناف کے ساتھ تمام حقیقت میں مشترک ہو۔ انسان مثلا پاکستانی، اس کی جو بقایا اصناف ہیں، ایرانی، ہندوستانی، یہ پاکستانی، ایرانی اور ہندوستانی کے ساتھ اپنی تمام حقیقت میں مشترک ہے۔ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، درست ہے، ایک امر عرضی کی وجہ سے جدا ہوا ہے۔ عبارت کو دیکھیں، وَيَشْتَرِكُ، یعنی یہ صنف مشترک ہوتی ہے مَعَ بَاقِي أَصْنَافِ النَّوْع، نوع کی جو بقایا اصناف ہیں ان کے ساتھ مشترک ہیں۔ کس بات میں مشترک ہیں؟ فی تمام حقیقتہا، اپنی تمام حقیقت میں۔ تمام حقیقت یعنی نوع میں دیکھے، درست ہے، نوع سب کی ایک ہے لیکن ایک خاصے کی وجہ سے صنف جدا ہوئی ہے۔ وَيَمْتَازُ عَنْهَا، اور بقایا اصناف سے وہ صنف جدا ہوتی ہے۔ یمتاز یعنی صنف، انہا یعنی باقی اصناف نوع، وہ صنف نوع کی بقایا اصناف سے جدا ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے سے جدا ہوتی ہے؟ یمتاز بأمر عارض خارج عن الحقیقہ، ایک ایسے امر کی وجہ سے کہ جو عارض ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سے خارج ہے۔ اس پورے کے نیچے لکھ دیں یعنی خاصے کے ذریعے سے، خاصہ غیر شاملہ کے ذریعے سے۔ یمتاز عنہا بالخاصہ بأمر عارض خارج عن الحقیقت کا معنی یہی نکلے گا۔ روشن ہے مطلب؟ مطلب آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَالتصنیف کالتنویع، تصنیف تنویع کی طرح ہے، یعنی دونوں تقسیم ہے۔ تصنیف نوع کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تنویع جنس کی تقسیم کو کہتے ہیں۔ تصنیف نوع کی تقسیم کو کہتے ہیں اور تنویع جنس کی تقسیم کو کہتے ہیں۔ دونوں تقسیم ہونے میں کیا ہے؟ شریک ہے، دونوں تقسیم ہے۔ وَالتصنیف کالتنویع، تصنیف تنویع کی طرح ہے، الا ان التنویع للجنس، مگر یہ کہ تنویع جنس کے لیے ہوتی ہے۔ اگر حیوان جو ناطق ہو، ساحل ہو، مثلا ناحق کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یہ تنویع کہلاتا ہے، کیونکہ حیوان کو تقسیم کریں گے تو مختلف انواع بنیں گی، اور انسان کو تقسیم کریں گے تو مختلف اصناف بنیں گی، صنفیں بنیں گی۔
الا ان التنویع للجنس باعتبار الفصول الداخلة فی حقیقت الاقسام. آغا یہ تنویع جنس کے لیے ہوتی ہے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ باعتبار الفصول، ان فصول کے اعتبار سے کہ الداخلة فی حقیقت الاقسام، جو ان اقسام کی حقیقت میں داخل ہوتی ہیں. مثلا حیوان کی ایک قسم آپ نے انسان بنائی، اس کے لیے ایک فصل آپ نے کیا بنائی؟ ناطق، جو اس کی حقیقت میں داخل ہے. اگر حیوان کی ایک قسم آپ نے کیا بنائی؟ گدھا، خوب، اس کی ایک فصل ہے نائق جو اس کی ذات میں داخل ہے. مطلب روشن ہے کہ اس کو بہت زیادہ لمبا کیا ہوا ہے. بس الا ان التنویع للجنس والتصنیف للنوع، والتصنیف کا عطف ہے تنویع پر، سوائے یہ کہ تنویع جنس کے لیے ہوتی ہے اور تصنیف نوع کے لیے ہوتی ہے. وہ فصول کے ذریعے سے ہو رہی تھی اور یہ تصنیف خاصے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، خواص کے ذریعے سے ہو رہی ہے. باعتبار الخواص سے الخارجت عن حقیقت الاقسام، یہ تصنیف نوع کے لیے ہوتی ہے ان خواص کے اعتبار سے، ان خواص کی وجہ سے کہ جو ان اقسام کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، پاکستانی، ایرانی، فلانی. کا تصنیف الانسان الی شرقی و غربی، جیسے آپ انسان کو تقسیم کرتے ہیں کہ یا مشرقی ہے یا مغربی ہے، اور یہ مشرقی اور مغربی صنف ہے دیگے. و الی عالم و جاہل، صنف ہے، عالم ہے یا جاہل ہے. و الی ذکر و انثی، مذکر ہے یا مؤنث ہے. وقت تصنیف الفرس ہے، آگا کا بھی موڈ بن گیا مثالوں کا. جس طریقے سے گھوڑے کو تقسیم کریں الی اصیل، صحیح ہے، اصیل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ دونوں اصیل ہوں. عرب مثلا خاص قسم کے، بھلے یہ اصیل اصلا عرب اس گھوڑے کو کہتے تھے کہ اس کا ماں باپ یعنی گھوڑا اور وہ جو مادی ہے یہ دونوں عرب ہوں. صحیح ہے. اس کے مقابلے میں حجین، کہ اس کا میرے خیال میں باپ وہ ہوتا ہے عرب ہوتا ہے، وہاں کا عربی گھوڑا ہے، اور ماں مثلا کسی اور علاقے کی ہے. تو ایسے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ تو اسلام لے کر آیا نا ان کے پاس مار، وگرنہ ان کے پاس وہی نا گھوڑے گدھے ہوتے تھے. گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کے انواع و اقسام قسم کے نام آپ کو ملیں گے. کتاب الزکوٰۃ آپ پڑھیں گے، دیکھیے گا اونٹ کے کتنے نام ہیں، اس کے بچوں کے کتنے نام ہیں. ایک سال میں ہو تو یہ ہو، دوسرے میں ہو تو یہ ہو، تیسرے میں ہو تو یہ ہو، چوتھے میں ہو تو یہ ہو، ایسے نام ہے. ایسے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے استاد کہ یہ جو تصنیف ہے یہ بھی تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس طرح تنویع آپ نے کہا کہ جنس کی تقسیم کرتی ہے، اس طرح سے تصنیف بھی تو جنس کی تقسیم کرتی ہے. صحیح ہے، لیکن درست ہے، لیکن تصنیف ڈائریکٹ نوع کی طرف ناظر ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کل مقسم للسافل مقسم للعالی ہے، وہ تو صحیح ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ صنف آ کر کس کو تقسیم کرتی ہے؟ نوع کو کرتی ہے. پھر اس کے توسط سے آپ اس اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، یہ صحیح بات ہے، اس پر اشکال نہیں ہے. و تصنیف النخل، آگا کھجور، اس کو آپ آئیں تقسیم کریں الی زہدی و بربن و عمرانی، بھلے دیگے. اگر ایک کھجور ہے زہدی ہے، یہ لغت میں دیکھیے گا، دیکھی تھی میں نے کل بھی معنی دیکھے تھے ان کے، یعنی بہترین قسم کا خرما ہے، اور اس کا بھی ایک خاص معنی تھا، میرے معنی ذہن نکل گیا، کل میں نے دیکھا بھی تھا لیکن اس دوسری کتاب پر لکھا ہوا ہے. زادی ایک خاص قسم کا کھجور ہے. بربن بھی اسی طریقے سے، اس میں بھی ایک نر و مادے کا حساب ہے. اور عمرانی میں آدھا کچا اور آدھا پکا، مثلا جیسے ہمارے ہاں بھی بسا اوقات ہوتا ہے، وہ مکمل وہ نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، پیچھے والا حصہ تھوڑا سا پکا ہوا ہوتا ہے اور آگے والا حصہ وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں، چھوارے نہیں، کھجی ہوتی ہے، لیکن مثلا اس کا فقط آخر والا جو دم والا حصہ ہے وہ پکا ہوا ہوتا ہے، اس کو عمرانیین کیا لائیے دیگے، خیلی مہم نیز. مقصد یہ ہے کہ نخل کو بھی اسی طریقے سے، نخل اس طریقے کی، اس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے کھجور کے انواع و اقسام ہیں. بھائی ایک مثلا جو ہے وہ کیا ہے،
یہاں پر جیسے لیتے ہیں آپ بم، کھجور بم ہے، نمی دنم کھجور فلاں ہے، کھجور فلاں ہے، اس طریقے سے ہے الا ماشاء اللہ من تقسیمات للانواع، اور بہت ساری جو تقسیمات انواع کے لیے بے اعتبار امور عارضۃ خارجۃ حقیقت، ان امور کے اعتبار سے کہ جو امور عرضی ہے اور خارج ہے ان کی حقیقت کے ساتھ. کتنے اقسام کی تصنیفات تو ہمارے یہاں دکھیلا ماشاء اللہ، ہر ایک کی ذات. اگر یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلتی ہے، یہ گلگتی ہے، خوب یہ بھی ایک تقسیم ہے، تصنیف ہے. درست ہے. زبان کے لحاظ سے، کسی اور اعتبار سے، خوب یہ ساری کی ساری تصنیفات ہیں. خوب ہمارے یہاں مشترکات کو دیکھتے کہ ہم ان تقسیمات کے اندر، یعنی پھر سندھیوں میں آئیں گے نا، پھر سندھیوں میں پھر آپ کو تقسیم ملنا شروع ہو. پنجاب میں چلے جائیں، پہلے پنجابی غیر پنجابی سے، سندھی غیر سندھی سے جدا ہوگا. پھر ہمارے یہاں سندھیوں میں چلے آئیں تو پھر وہاں پر تقسیم شروع ہو جائے گی. نمی دنم یہ اترادی ہے، یہ لاڑائی ہے، پھر اس طریقے سے وہاں پر پھر اندر سے، یعنی ایسے تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے. پہلے یہ تباہی ہے. خوب تمام شدہ، الحمدللہ تمام شدہ. خوب اس کے بعد ایک اور مطلب ہے کہ ٹائم ہے ابھی، صحیح ہے پڑھتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا پڑھا ہے. یہ بعد والا مطلب بہت آسان مطلب ہے لیکن عبارت بہت لمبی ہے، تو ہم آسان مطلب آپ کو بیان کیے دیتے ہیں، عبارت کا دیکھیں کیا کرنا ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ یوں کہتے ہیں الحیوان انسان، درست ہے آپ ایسے کہتے ہیں الحیوان انسان. انسان حیوان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ دقت کیجئے گا. انسان حیوان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ ذاتی. انسان حیوان کے لیے ذاتی ہے، کیا ہے؟ جنس ہے، فصل ہے اس کی، کیا ہے؟ عرضی. ہم نہیں دیگے. انسان حیوان کے لیے نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. خاصہ ہے کیا اس کا؟ نہ. عرضی عام ہے کیا اس کے لیے؟ نہ. نہ. انسان حیوان کے لیے عرضی عام کیسے ہوگا؟ عرضی عام کہتے ہیں وہ کلی کے جو اس موضوع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات کو بھی شامل ہے. اس حقیقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دوسری حقیقتوں میں بھی ہے. تو اب ایسے تھوڑی ہے کہ انسان حیوان میں بھی اور حیوان کے علاوہ دوسروں پر بھی، ایسے تھوڑی ہے. انسان حیوان کے لیے نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. نامی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہاں انسان کہتے ہیں، لیکن جس میں نامی کی بات نہیں کر رہا میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں انسان حیوان کے لیے کیا ہے؟ ذاتی ہے، عرضی ہے نا. آگا دوسری مثال الانسان حیوان ناطق، یہ مجموعی حد تام. یہ انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ مجموعی حد تام. صرف جنس اور فصل نہ، صرف جنس اور فصل نہ، یہ مجموعی حد تام. صحیح سجاد ہے ہمارے ساتھ؟ آپ تھوڑے بہت تو رہے. حد تام ذاتی ہے نہ عرضی ہے نہ. خالی حیوان ذاتی ہے، خالی ناطق ذاتی ہے، لیکن حد تام نہیں. آگا عام طور پر کہتے ہیں ذیک خاصہ ہے، درست ہے. ذیک انسان کے لیے کیا ہے؟ خاصہ ہے. آپ ایسے کہتے ہیں کہ الانسان ذیکن، ہاں پھر خاصہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تین سوال ہے بھائی. آپ نے کلیات خمسہ میں کہا کہ جو محمول ہیں، ایک شے پر حمل ہوتے ہیں، وہ ان 5 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ نے ذاتی عرضی دونوں کی تعریف میں معمول کو استعمال کیا.
اور آپ نے کہا کہ جو چیزیں کسی شے پر حمل ہوتی ہیں ان 5 میں سے کچھ نہ کچھ ہے. ہاں لیکن یہ ہم نے آپ کو 3 قسم کی مثالیں دی ہیں جہاں پر نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. صحیح ہے. یہاں پر دیکھیں انسان حیوان کے لیے کیا ہے؟ نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. حد تام اس کے لیے کیا ہے؟ نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. آگا یہ ذہن تو اس کے لیے خاصہ نہیں ہے. کیا کریں گے؟ خوب یہاں سے ایک نقطہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ 3 سوال ہم نے کیے ہیں تاکہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتے ہیں. پہلا نقطہ، حمل تو ہے نا، جہاں پر بھی معمول ہوگا موضوع ہوگا حمل تو ہے. ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے حمل کو تقسیم کرتے ہیں 2 قسموں میں. حمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک اعتبار سے 2 قسمیں. کیسے؟ اگر محمول لکھیں تھوڑا سا لکھ لیں. اگر محمول موضوع سے اہم ہو اس کو کہتے ہیں حمل طبعی. اگر محمول موضوع سے اہم ہو اسے کہیں گے حمل طبعی. اور اگر محمول موضوع سے اخص ہو اسے کہتے ہیں حمل وضعی. کیا کہتے ہیں؟ حمل وضعی. بس اگر معمول موضوع سے اہم ہو حمل طبعی. جیسے الانسان حیوان، یہ حمل طبعی ہے. لیکن الحیوان انسان یہ حمل وضعی ہے. درست ہے. آگا ہم نے آپ کو کہا کہ کلیات 5 محمول ہوتے ہیں لیکن محمول حمل طبعی کے اعتبار سے، نہ کہ محمول حمل وضعی کے اعتبار سے ہے. کلیات 5 محمول ہوتے ہیں لیکن وہ والا محمول جو حمل طبعی کے لحاظ سے ہو، نہ کہ حمل وضعی کے لحاظ سے. جملہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا. آپ ہم سے پوچھ رہے الحیوان انسان، یہ ذاتی ہے یا عرضی؟ ہم کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ معمول کیسے واقع ہو رہا ہے؟ بابا ہم نے جو ذاتی اور عرضی کی بات کی تھی جہاں پر حمل طبعی ہو نہ کہ حمل وضعی ہو. الحیوان انسان میں حمل وضعی ہے، اصلاً ذاتی اور عرضی کے باب سے خارج ہے. درست ہے. ایک اور حمل کی تقسیم آپ نے پڑھی ہے، یا حمل شایع سنائی ہے یا حمل اولی ہے. اور یہ نا تقسیم آپ نے، ہاں بھول گئے کیا حسین؟ اس عبارت کو دیکھ، یہ تھوڑا سا میں تیز پڑھوں گا. عبارت ہو گئی تقریباً 3-4 صفحے. الحمل و انواعہ، حمل اور اس کے اقسام. وصفنا کل من الکلیات 5 بالمحمول، ہم نے کلیات 5 میں سے ہر ایک کو محمول کے ساتھ توصیف کیا، اس کی وصف بیان کی. جب اس کی تعریف بیان کی کلیات 5 کی تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف میں یا اس کی توصیف میں ہم نے کہا محمول ہے. ذاتی کی تعریف کی تو معمول کو استعمال کیا، عرضی کی تعریف کی تو معمول کو استعمال کیا. کلیات 5 میں سے ہر ایک یا ذاتی ہے یا عرضی ہے. بس آپ سے اگر پوچھا جائے بھلے
درست ہے. حیوان انسان هست یا نیست؟ چرا هست ولی بل ما کل حیوان که نمیگیم. به عنوان قضیه محمله درسته، غلط نیست. یعنی به عنوان قضیه محمله درسته، ولی اگر به عنوان قضیه موجبه کلیه بگید که خب اون وقت دیگه اشکال داره. اگر من بگم کل حیوان انسانون که این اشتباه ہے. نه استاد اونجایی حمل طبیعی و وظیف قرار میگیره که جمله کامل باشه. جمله کی کامل هست؟ نه جمله یعنی که منظور رو کامل بگه که مثلا انسان و حیوان و ناطق. اونجا میتونیم این حرف رو بزنیم. نه ما اینا میتونیم بگیم الحیوان و انسانون، حیوان انسان هست دیگه، میتونیم بگیم دیگه به عنوان قضیه محمله. خب چرا میتونیم؟ حالا مثلا من چجوری میتونم به هر حیوانی انسان بگم؟ نه هر حیوان نگفتم، به خاطر همین میگم قضیه محمله. قضیه محمله با قضیه موجبه کلیه فرق میکنه. تو قضیه موجبه کلیه حکم برای تمام افراد موضوع است، درسته؟ این میشه موجبه کلیه. اما قضیه محمله یعنی حالا دیگه حکم ثابت است برای موضوع فی الجمله، حالا بعض افرادش باشه بعض هم صدق میکنه دیگه، مشکل نداره. وصفنا کل من الکلیات الخمسة بالمعمول، کلیات خمسہ میں سے ہر ایک کو ہم نے معمول کے ساتھ توصیف کیا. کل آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی کہاں پر انہوں نے معمول کے ساتھ توصیف کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ انہوں نے ذاتی اور عرضی کی تعریف میں معمول کو استعمال کیا. جب ذاتی اور عرضی کی تعریف میں کس کو استعمال کیا ہوگا؟ معمول کو. تو کلیات خمسہ یا ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ تو پس کلیات خمسہ کے بارے میں آپ معمول کو وصف کے طور پر استعمال کر چکے ہیں. روشن ہوا. وَأَشَرْنَا اور ہم نے اشارہ کیا کہ إِلَىٰ أَنَّ الْكُلِّيَّ الْمَحْمُولَ يَنْقَسِمُ إِلَى الذَّاتِيِّ وَالْعَرَضِيِّ کہ بتا بھی دیا کہ بابا ہم نے اشارہ کیا کہ وہ کلی کے جو حمل ہوتی ہے موضوع پر وہ تقسیم ہوتی ہے ذاتی اور عرضی کی طرح. وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ کہ ایک کاش کہ یہ یہاں سے لے کر ایک صفحہ، دو صفحہ، 3 4 5 6 7 صفحے المنطق میں ہوتے ہی نہیں، کاٹ دیتے، کوئی فائدہ نہ دار. 7 کے 7 صفحے مطلب ہاں یعنی نہیں ہونے چاہیے تھے. یعنی بعد میں اگر مثلا اگر ہمیں کہ المنطق کو تہذیب کریں تو یہ 7 کے 7 صفحے ہم نکال دیتے، ہیچ فائدے نہ دار. یعنی میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو مطلب صرف بیان کر کے دوں، عبارت کی تطبیق آپ خود کریں، لیکن آپ خود نہیں کریں گے اس لیے میں خود کر رہا ہوں. مطلب خیلی مهمی نیست، ہم مهمی نیست، ہم مطلب درستی نیست. یعنی مصیبت یہ ہے، یعنی ہم مهم بھی نہیں ہے اور الحق والانصاف مطلب درست ہم نیست. لیکن وہ کیوں درست نہیں اس میں ہم نہیں گئے کہ آپ کے ذہن کو مشوش نہیں کرنا چاہ رہے، خیلی اہمیت نہ دار. اسی لیے پرانی جتنی بھی منطق کی کتابیں کسی نے اس طریقے سے بحث نہیں کی. ہاں لیکن پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ پڑھیں گے نہیں نا، پڑھ لیتے ہیں. تھوڑا سا تیزی سے جا رہا ہوں، سرعت کے ساتھ جا رہا ہوں. وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ یہ امر توضیح اور بیان کا محتاج ہے. کیوں؟ لِأَنَّ سَائِلًا قَدْ يَسْأَلُ اس لیے کہ سائل سوال کرنے والا کبھی کبھار سوال کرتا ہے. فَيَقُولُ اور پوچھتا ہے إِنَّ النَّوْعَ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ اگر نوع کو کبھی کبھار جنس پر عمل کیا جاتا ہے. کما یقال مثلا جیسے کہا جاتا ہے الحیوان انسان یا الحیوان فرس یا الحیوان جمل، جمل یعنی وہی اونٹ الی آخر کوئی بھی نوع آپ حیوان پر عمل کریں. ما ان الانسان بالقیاس الی الحیوان لیس ذاتی اللہ حالانکہ انسان حیوان کی نسبت سے ذاتی نہیں ہے. لأنه لیس تمام الحقیقت ہے بھائی ذاتی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تمام حقیقت نہیں ہے، یعنی نوع نہیں ہے اس کے لیے. ولا جزء اور اس کا جز بھی نہیں ہے، لہذا نہ جنس ہے نہ فصل ہے. ولا عرضیا خارجا عنہ اور عرضی بھی نہیں ہے کہ جو اس کی ذات سے خارج ہو، درست ہے ایسے بھی نہیں ہے. افا ہناک واسطۃ بین الذاتی والعرضی
او بھائی پھر کیا ہوا؟ نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. کیا ذاتی اور عرضی کے درمیان کوئی وسطی چیز ہے کیا جو نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے؟ اب ماذا کیا بلا ہے بتاؤ؟ دیکھیے عرضی آگا چرا خیلی شو سخت لے رہے عرضی ہے. دیکھیے مشکل نہ دار ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خاصہ نہیں ہے؟ خاصہ ہے. انسان حیوان کے لیے عرضی ہے، عرضی بھی خاصہ ہے. خوب خاصے کے لیے گفتیم کہ ہمیشہ خاصے شاملے کے نہیں، خاصہ ہمیشہ شاملہ تو نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال آگاہ کریں نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے، کیونکہ اس کے بہانے سے پھر اس حمل کو ذکر کیا، حمل طبعی اور حمل وضعی. یہ بھی میرے خیال میں آگاہ کے اپنے اس میں سے ہے، بیانات میں سے. کسی اور منطقی کتاب میں نے نہیں دیکھی یہ تقسیم. خوب وقت یسأل ثانیاً، دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں، فیقول ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس. آگا حد تام کو آپ نوع اور جنس پر حمل کرتے ہیں، درست ہے. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. والجسم، حیوان کی تعریف میں کہتے ہیں آپ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ. خوب وعلیہ فالحد التام کلی محمول، حد تام ایک کلیہ کہ جس کو آپ حمل کرتے ہیں. وہو تمام حقیقت موضوع ہی، اور یہ حد تام کیا ہے؟ موضوع کی تمام حقیقت ہے. ما انہ لیس نوعا لا، حد تام مکمل تو نوع نہیں ہے نا اس کی، ولا جنسن ولا فصلن، اور نہ ہی اس کی جنس ہے نہ ہی اس کی فصل ہے. بس فینبغی ان یجعل للذاتی قسما رابعا، بھائی ذاتی کی کوئی چوتھی قسم بنائے. بل لا ينبغي تسمیتہ بالذاتی، بلکہ اصلاً سزاوار نہیں ہے کہ آپ اس کو ذاتی کہیں. لأنہ هو نفس الذات، اگر حیوان ناطق ہمون انسان نزدیک ہے، وہی انسان ہے، انسان سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. والشیء لا ينسب الى نفسه، اور ایک شے کی نسبت تو خود اس کی طرف نہیں دے سکتے آپ. پس یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ذاتی نہیں ہے. ولا بالعرضی، اور نہ ہی عرضی ہے. حد تام کو آپ عرضی تو نہیں قرار دے سکتے. لأنہ لیس بخارج عن موضوعہ، حیوان ناطق حد تام تو اپنے موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہے. فیجب ان یکون واسطۃ بین الذاتی والعرضی، پس ماننا پڑے گا کہ ذاتی اور عرضی کے درمیان واسطہ ہے، یعنی ایک ایسی شے ہے جو نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. وقد یسأل ثالثا، اور تیسری مرتبہ آگا یوں سوال کرتے ہیں آپ، فیقول ان المنطقیین یقولون ان الذہق خاصۃ الانسان، آگا ذہق انسان کا خاصہ ہے. والمشی عرض عام لا، اور مشی عرض عام ہے انسان کے لیے. ما ان الذہق والمشی لا یحملان علی الانسان، جبکہ ذہق اور مشی کو آپ انسان پر حمل نہیں کرتے. آپ نہیں کہتے الانسان و ذہقون، نہیں کہتے آپ کہتے ہیں الانسان و ذائقون. سوال کر رہے ہیں نا، سوال کر رہے ہیں، ابھی بیان کریں گے کہ کیسے. واقعا انسان ہنسنا تھوڑی، انسان ہنستا ہے. انسان چلنا تھوڑی ہے، انسان چلتا ہے. درست ہے. فلا یقال الانسان ذہقون مثلا، جبکہ وقت ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعاتها، جبکہ آپ نے بیان کیا کہ کلیات جتنے بھی ہیں وہ اپنے موضوع پر حمل ہوتے ہیں. خود ذہق خاصہ ہے تو کیسے حمل نہیں ہو رہا؟ مشی عرضی عام ہے تو کیسے حمل نہیں ہو رہی؟ فما السر فی ذلک، نکتہ چیئے بگو. ولكن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام، لیکن اس سوال کرنے والے کے لیے جب حمل، یہ جو محمول کہہ رہے ہیں، اس محمول سے مراد جب واضح ہو جائے گی، جو ذاتی اور عرضی کی تقسیم میں ہم نے محمول کہا ہے، اس محمول سے مراد جب واضح ہو جائے گی تو ان سوالات کے جوابات واضح ہو جائیں گے. اگر کلیات خمسہ کے باعث میں جو ہم محمول کہتے ہیں، یعنی حمل طبعی کے ساتھ معمول ہو، اگر حمل شایع کے اعتبار سے ہو، اگر حمل معاطات کے اعتبار سے ہو، یہ تین تقسیمیں آ جاتی ہیں.
درست ہے؟ تو سارے کے سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے. فَإِنَّ الْحَمْلَ لَهُ ثَلَاثَةُ تَقْسِيمَاتٍ، آغا حمل کی 3 تقسیمیں. وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا بَعْضُ أَقْسَامِهِ فِي كُلٍّ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ، تقسیمات میں سے جو ہم تقسیم کریں گے ان تقسیمات میں سے بعض اقسام مراد ہیں کلیات خمسہ کو، جو ہم کہتے ہیں محمول، نہ کہ حمل طبعی اور وضعی دونوں، نہ کہ حمل شائع سنائی اور اولی دونوں، نہ کہ حمل معاطات اور حمل اشتقاق دونوں، نہ 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 نہ، ان میں سے بعض اقسام ہیں کہ انشاءاللہ ان تقسیمات کو، یہ بعد والا صفحہ بھی تو میں نے بیان کر لیا تھا حمل طبعی اور وضعی، لیکن وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اس کو پھر کل پر چھوڑتے ہیں. کل میں کوشش کروں گا اس حمل کی بات کو تمام کروں. صحیح ہے؟ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.